بغداد کی فضاؤں میں علم بھی تھا، حکومت بھی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی خلافت کا رعب بھی تھا۔ اسی زمانے میں عباسی دور کا ایک عظیم حکمران گزرا ہے جسے تاریخ ہارون الرشید کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء، قاضی، فلاسفر اور وزراء بیٹھتے تھے، مگر انہی درباروں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی آتا تھا جسے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، مگر اس کی باتیں دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھیں۔ اسے لوگ بہلول دانا کہتے تھے۔ بہلول کا اصل مقام کیا تھا، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مگر ایک بات سب متفق ہیں کہ وہ بظاہر دیوانہ تھے، مگر ان کی ہر بات میں ایک چھپی ہوئی حکمت تھی۔ وہ دنیا کی چمک دھمک سے دور سادہ زندگی گزارتے تھے اور اکثر دربار میں ایسے سوالات کرتے جو بادشاہوں کی سوچ بدل دیتے تھے۔ معزز سامعین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک عظیم محل بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت کے لیے ایک ایسا محل ہونا چاہیے جو سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے مزین ہو تاکہ خلافت کی شان اور بڑھ جائے۔ سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے، ہر شخص اپنی عقل کے مطابق اس منصوبے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اسی دوران بہلول دانا خاموش بیٹھے تھے، نہ ان کے چہرے پر خوشی تھی نہ انکار۔ ہارون الرشید نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، بہلول تم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ بہلول نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ محل کس کے لیے ہے اور بادشاہ کس کے لیے ہے۔ یہ جملہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے میں ماحول بدل گیا، کیونکہ یہ سوال نہیں تھا، یہ آئینہ تھا۔ ہارون الرشید چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے نظریں جھکا لیں جیسے کوئی بات اندر تک اتر گئی ہو۔ یہی بہلول کی پہچان تھی، وہ کم بولتے تھے مگر جو بولتے تھے وہ سوچ کو ہلا دیتا تھا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے، لوگ گزر رہے تھے، کچھ انہیں دیوانہ سمجھ کر ہنس رہے تھے، کچھ نظر انداز کر رہے تھے۔ اتنے میں ہارون الرشید وہاں آئے، ان کے ساتھ درباری بھی تھے۔ خلیفہ نے کہا، بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے قبرستان کی خاموشی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو تم سے زیادہ سچ جانتے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، وہ کیسے؟ بہلول نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تخت چھن گیا، تاج چھن گیا، حکومت چھن گئی، مگر آخر میں صرف حقیقت باقی رہ گئی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہاں صرف اپنے اعمال لے کر آتا ہے۔ یہ بات سن کر ہارون الرشید خاموش ہو گئے، ان کے چہرے پر وہ سنجیدگی آ گئی جو بادشاہوں کے دل میں کم ہی اترتی ہے۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ہارون الرشید نے بہلول کو آزمائش کے طور پر ایک سونے کا سکہ دیا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ وہ خوش ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہلول نے سکہ ہاتھ میں لیا، اسے غور سے دیکھا، پھر زمین میں دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر درباری حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ بہلول نے سکون سے جواب دیا، میں نے اسے اس کی اصل جگہ واپس رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بھی آخرکار وہیں جانا ہے جہاں سے آیا تھا۔ یہ بات ہارون الرشید تک پہنچی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ یہ ایک عام جملہ نہیں تھا، یہ دنیا کی حقیقت کا خلاصہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار بہلول بازار میں بیٹھے تھے، لوگ ان سے سوال کرتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ انہیں دیوانہ کہتے، مگر بہلول ہر بات کا جواب ایسے دیتے جیسے وہ دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ ہارون الرشید نے انہیں دربار میں بلایا، مقصد یہ تھا کہ ان کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے۔
دربار میں جب بہلول آئے تو درباری ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا یہ دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر بہلول خاموش رہے۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول تمہیں عقل نہیں ہے یا تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو؟ بہلول نے کہا اگر عقل وہ ہے جو لوگوں کو دنیا کا غلام بنا دے تو میں دیوانہ ہی بہتر ہوں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہارون الرشید نے کہا تم ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں؟ بہلول نے جواب دیا کیونکہ اگر میں سیدھی بات کروں تو لوگ اسے نصیحت سمجھ کر بھول جائیں گے، مگر اگر میں دیوانہ بن کر کہوں تو شاید دل میں اتر جائے۔ یہی ان کی حکمت تھی۔ معزز سامعین، ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ہارون الرشید نے ایک عظیم محل مکمل کروایا۔ وہ چاہتے تھے کہ بہلول آئیں اور اس کی تعریف کریں۔ بہلول آئے، محل کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہارون الرشید نے کہا کیسا ہے یہ محل؟ بہلول نے کہا بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں ایک چیز نہیں ہے۔ خلیفہ نے پوچھا وہ کیا؟ بہلول نے کہا اس میں وہ نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ یہ محل بھی نہیں رہے گا اور تم بھی نہیں رہو گے۔ یہ جملہ سن کر ہارون الرشید کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خاموشی اتر آئی۔ یہ بہلول کا انداز تھا، وہ نہ کسی کی خوشامد کرتے تھے نہ کسی سے ڈرتے تھے۔ ان کی باتیں ہمیشہ اصل حقیقت کی طرف لے جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ہارون الرشید نے ان سے پوچھا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں تمہیں سزا دے دوں؟ بہلول نے مسکرا کر کہا جس نے موت کو سمجھ لیا ہو اسے بادشاہوں کا خوف نہیں رہتا۔ یہ سن کر خلیفہ خاموش ہو گئے۔ بہلول کی زندگی کا ہر واقعہ ایک سبق تھا۔ وہ لوگوں کو دنیا کی حقیقت دکھاتے تھے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی تقدیر کے، صرف اپنے عمل اور جملوں کے ذریعے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہلول دانا اور ہارون الرشید کے یہ واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ طاقت، حکومت اور دولت سب عارضی ہیں۔ اصل چیز وہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور وہ ہیں اس کے اعمال، اس کی نیت اور اس کی سچائی۔ یہ وہ پیغام ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ بہلول واقعی کیسے تھے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی چمک اور اقتدار ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، آخر میں صرف اعمال رہ جاتے ہیں، اور وہی انسان کی اصل پہچان بنتے ہیں۔ معزز سامعین، بہلول دانا اور ہارون الرشید کی یہ روایات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ عقل کبھی کبھی خاموشی میں بولتی ہے اور حکمت کبھی کبھی دیوانگی کے پردے میں چھپ جاتی ہے۔